جھنجھوڑا، کہا عمر بول آج کس ارادے سے آیا ہے؟ آنکھیں کھول، آنکھیں کھولی، توبہ کر کے میرے آقا کے قدموں میں گر، عرض کی آقا میں توبہ کے لیے آیا۔ بس ادھر عمر نے توبہ کی، ادھر صحابہ کرام نے نعرے لگا دیے کہ آج عمر فاروق اعظم بن گئے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دوستان محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احوال بھرے پڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ بھی حدیث پاک ہے اور اس کو سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ آقا علیہ السلام کی مجلس لگی، ایک صحابی آ گئے، دور سے آئے، عرض کرتے آقا میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کرو۔ عرض کی آقا پہلے وعدہ کرے آپ مجھے اپنی مجلس سے اٹھائیں گے نہیں، مجھے اپنے آپ سے دور نہیں کریں گے؟ فرمایا نہیں کریں گے۔ عرض کی آقا یہ زمانے کی بات ہے جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ہم جاہل تھے، بدو تھے، امی تھے۔ آقا میں کہیں تجارت پہ جانے لگا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر میرے بعد بیٹا پیدا ہو اسے زندہ رکھنا، اور اگر بیٹی پیدا ہو اسے زندہ درگور کر دینا۔ آقا میں 5 سال کے بعد ایک عرصے کے بعد جب گھر پلٹا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بچی نکلی۔ آقا بڑی خوبصورت بچی تھی، اس کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں۔ یا رسول اللہ، آقا میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تیری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا کہ میں نے تجھے کہا تھا بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا، تو نے زندہ کیوں رکھا؟ آقا میری بیوی رونے لگی، کہنے لگی میں ماں تھی، مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوا، میں اس کو زندہ دفن نہیں کر سکی۔ یا رسول اللہ، آقا میں نے اس بچی کو تیار کیا، ایک رسی لی اور ایک کسی لی، کہی گڑا کھودنے والا ہتھیار، اور آقا میں اسے لے کے چل پڑا۔ یا رسول اللہ، آقا میری بچی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میں نے جھوٹ بولا تجھے تیرے ننیال لے کے جا رہا ہوں۔ آقا یا رسول اللہ میں جنگل میں پہنچ گیا، میں نے اس کہی سے گڑا کھودنا شروع کیا، وہ میری معصوم بچی دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، میں نے اس کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار نہیں کیا، میں گڑا کھودتا جا رہا تھا۔ آقا تیز ہوا چلی، وہ مٹی اٹھ کے میرے چہرے پہ پڑ گئی، وہ میری بیٹی اپنا دوپٹہ اتار کے میری پیشانی صاف کرتی تھی، مگر آقا میرے ارادے میں پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یا رسول اللہ جب میں نے گڑھا کھود لیا، اب میری بچی پوچھتی بابا تو یہاں کیا کرے گا؟ میں نے کہا میں تجھے زندہ درگور کروں۔ آقا میری بچی میرے سامنے منتیں کرتی رہی، روتی رہی، مجھے کہتی بابا مجھے درگور نہ کرو، مجھے درختوں سے باندھ دو، رات کو جانور کھا جائے۔ آقا فرماتے خاموش ہو، اللہ کا عرش بھی رو رہا، اتنا بڑا گناہ۔ عرض کی آقا پھر میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے میں دھکا دیا، وہ روتی رہی چلاتی رہی، آقا میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ، آقا میں نے اتنا بڑا گناہ کیا، کیا میں بخشا جاؤں؟ قربان جائیں در مصطفیٰ پہ جو بھی آیا، اتنا بڑا گناہ۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں تو سچی توبہ کر رہے اللہ تیرا گناہ معاف فرما دے۔ بڑے بڑے گناہگار، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، قبیلہ بنو جہینہ کی عورت ہے۔ حضرت عمران بن حسین نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، عرض کی آقا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، کہا اس کو سمجھاؤ یہ کیا کہتی ہے، اس کو اپنا بیان بدل لے۔ وہ دوسری طرف سے پھر پلٹ کے کہ آقا میں مجرم ہوں، میں نے گناہ کیا، مجھے پاک کر دیں۔ میرے آقا نے پھر چہرہ پھیرا، کہا اس کو سمجھاؤ یہ کیا کہتی ہے۔ اس نے پھر تیسری بار عرض کی آقا ہاں میں گناہگار ہوں، میں نادم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، آقا مجھے پاک کر دیں۔ اس نے اپنے زنا کا اقرار کر لیا، میرے آقا نے حد جاری فرما دی،
جب اس نے 3 بار اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، میرے آقا نے حد جاری کر دی کہ اسے زمین میں دفن کرو اور اس کو پتھر مار مار کے مار دو، یہ زانی کی سزا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی عورت زنا کرے، شادی شدہ ہو، تو اس کی سزا یہ اسے زمین میں دفن کرو، ان دونوں کو کرنے والے کو کروانے والے کو زمین میں دفن کرو، پھر پتھر مارو یہاں تک کہ وہ مر جائیں۔ اللہ نے پردے رکھے ہیں تو اللہ سے ڈرو، بڑا بے نیاز ہے۔ اس نے عرض کی آقا یا رسول اللہ آپ مجھے مار دیں مگر میں ماں بننے والی ہوں، میرا وہ گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر والوں کو بلایا، اس کے بڑوں کو بلایا، کہا اس کو لے جاؤ، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا کر لے پھر لانا۔ پھر وہ بچہ پیدا ہوا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اپنے بچے کے لیے محبت تھی، اس کو معلوم ہے مجھ پہ نبی نے حد لگا رکھی ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے مار دیا جائے گا، مگر آنکھوں میں محبت ہے بیٹے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں ماں کی محبت دیکھتا ہوں، ممتا دیکھتا ہوں، اس کو تھوڑی اور مہلت دے دو، بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے۔ پھر بچہ بڑا ہوا، پھر اس کو لایا گیا، اسے زمین میں دفن کیا گیا۔ صحابہ کرام نے پتھر مارے یہاں تک کہ وہ مر گئی، اس نے اپنی سزا لے لی۔ آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو کسی نے کہا اچھی بھلی گناہ چھپا ہوا تھا تو اپنے گناہ کا اقرار کر کے موت کے منہ میں چلے گی، کوئی سخت جملہ بولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خبردار اس کے بارے میں ایسی بات نہ کہو، اللہ کی عزت کی قسم اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دوں، اس کے صدقے اللہ سارے مدینہ کی توبہ قبول فرمائے۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اپنے مالک کی رضا کے لیے اس نے جان دے دی، مگر اپنے مالک کو راضی کیا، توبہ کی ہے سچی اللہ کی رضا کے لیے، خبردار اس کے لیے ایسی بات نہ کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات پڑے ہیں، انہوں نے اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے توبہ کی اور توبہ کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ حضرت کعب بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توبہ کا حوالہ حدیث میں ملتا ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ یہ اسلام کا آخری معرکہ تھا، غزوہ تبوک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا ہر پیر و جوان اس جنگ میں شریک ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک انصاری صحابی ہیں، صاحب ثروت ہیں، اونٹ خریدا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ساتھ جاؤں گا۔ حضرت ربیع بن مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی تیاری کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، 3 صحابی تھے، تیاری کر لی۔ اب قافلہ نکلنے لگا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں، گرمی کا موسم تھا، باغات میں ٹھنڈی ہوائیں ہیں، سوچتے ہیں چلو ابھی لشکر تیار ہو رہا ہے، آج نکلتے ہیں کل نکلتے ہیں، کرتے کرتے لشکر نکل گیا۔ حلال بن امیہ، ربیع بن مرارہ، مالک بن حضرت کعب بن مالک، یہ 3 صحابی پیچھے رہ گئے۔ حضرت کعب بن مالک اب خود بیان فرماتے ہیں کہ جب قافلہ نکل گیا اب مجھے پریشانی لگی کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا، اب مجھے ایک ہی، فرماتے مدینہ میں نکلتا ہوں تو منافقین کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، ہر طرف منافق ہی منافق ہیں، جی کرتا ہے گھوڑا دوڑا کے پیچھے جا کے مل جاؤں، پھر خیال آتا ہے پیچھے جاؤں گا تو صحابہ کیا کہیں گے۔ فرماتے بس 2-4 دن اسی طرح گزر گئے، اب مجھے ایک ہی فکر ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائیں گے میں ان کا سامنا کیسے کروں گا، آقا کو کیا جواب دوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے پلٹ آئے، 70-80 کے قریب صحابہ کرام تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، ان میں منافقین بھی تھے، جھوٹ بول دیا، اپنا عذر پیش کر دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ میں بھی جھوٹ بولوں، کوئی بہانہ بنا دوں، پھر میرے اندر سے آواز آئی جھوٹ کیسے بولے گا، یہ تو باخبر ہے، جان لیں گے، اللہ کا فرشتہ انہیں بتا دے گا، سچ بول۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں کعب بن مالک تو کیوں نہیں گیا؟ عرض کی آقا مجھ سے سستی ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ انور پھیر لیا،
کہا تیرا فیصلہ میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ حضرت ہلال بن امیہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، ربیع بن مرارہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میرے آقا نے رخ انور پھیر لیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخ پھیرا، کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے یوں لگا میری ساری کائنات ہی ڈر گئی۔ آقا ناراض ہو گئے اور میں جاؤ تمہارا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے چلے گئے۔ میرے دل میں بھاگ کے جاؤں، اپنا بہانہ کوئی کر لوں، عذر پیش کروں، آقا کو منا لوں، مگر آقا روٹھ گئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ان تینوں سے سب کا سوشل بائیکاٹ ہے، یہ اللہ کے دین کے مجرم ہیں، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ فرماتے جب ایک لمحے میں ہماری کائنات ہی بدل گئی، باہر نکلتے ہیں تو ہر کوئی بیگانہ لگتا ہے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ فرماتے باقی دونوں تو گھر میں رو دو کے بیٹھ گئے۔ فرماتے میں ہمت کر کے باہر نکلتا، مدینے کی گلیوں میں جاتا، مجھے مدینے کی گلیاں بوجھ نگلے لگی۔ جس کو سلام کرتا ہوں منہ پھیر لیتا ہے، کسی سے بات کرتا ہوں کوئی بات نہیں کرتا۔ فرماتے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہوں آقا رخ پھیر لیتے ہیں، آقا سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ فرماتے میں مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، آقا کو دیکھتا ہوں، آقا ایک نظر دیکھ لیں۔ فرماتے آقا میری طرف نہیں دیکھتے، جب میں ادھر دیکھتا ہوں پھر آقا مجھے دیکھ لیتے۔ اسی طرح فرماتے 40 دن گزر گئے اور مجھے ایک ہی ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں اگر میری موت آ گئی اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ میری تو ساری زندگی میرے اعمال غارت ہو گئے کہ میں نے نبی کو ناراض کر لیا۔ 40 دن گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام آیا کہ ان تینوں سے کہو اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جائیں۔ پہلے تو صحابہ کرام گھر والوں سے الگ کیا، اب اگلا اعلان ہوا بیویوں کو بھی الگ کر دو۔ حضرت ہلال بن امیہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، رو کے عرض کرتی آقا یا رسول اللہ اگر میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی وہ مر جائے گا، وہ بوڑھا ہے آقا، وہ میرے بغیر نہیں جی سکتا، اس کو کھانا کو نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، چلو تم اپنے شوہر کے پاس رہ لو۔ کسی نے کعب بن مالک سے کہا جاؤ تم بھی جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرو ہلال بن امیہ کی بیوی اسی کے پاس ہے۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا کہے میں بھی طلاق دے دوں، چھوڑ دوں، میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی طرح مجھ سے راضی ہو جائیں۔ 50 دن گزر گئے روتے ہوئے۔ آپ تصور کریں اس صحابی رسول کا کیا حال ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے ناراض ہو گئے ہوں، جن کے لیے ساری کائنات بنی ہو۔ 50 دن گزر گئے، روتے روتے بری حالت ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت کعب بن مالک بازار میں جا رہے تھے، کسی نے آگے پوچھا، کوئی دور سے ایلچی آیا شاہ غسان، اس نے اپنا ایک خط بھیجا ہے ان کے نام۔ اس نے کسی نے پوچھا، پوچھتے بھی مالک کعب بن مالک نے کہا وہ ہے، اس نے آگے خط دیا۔ کعب بن مالک فرماتا جب میں نے خط پڑھا میں نے سوچا اس سے پہلے مجھے موت آ جاتی۔ اس نے خط میں لکھا تھا کہ اے کعب بن مالک ہمیں پتہ چلا ہے تیرے مالک نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو کئی دنوں سے ان کے لیے رو رہا ہے، تو ایسا کر اپنے مالک کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جا، ہم تجھے کرسی بھی دیں گے، اقتدار بھی دیں گے، تجھے دنیا کی دولت بھی دیں گے، تو انہیں چھوڑ کے ہمارے پاس آ جا۔ بس جو اتنی خط پڑھا تو چیخ پڑے، خط پھاڑ کے رو پڑے۔ اسے کہا جب واپس پلٹ جا اپنے بادشاہ کو جا کے بتا دے کہ میرا صاحب میرا مالک اگر میرے جسم کے چمڑے کے جوتے بھی بنا لے پھر بھی اپنے مالک کو چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں روئے کہ باری تعالیٰ اب دشمن ہمارے ایمان کا سودا کرے گا۔ ادھر یہ واقعہ ہوا، ادھر رب کائنات نے ان تینوں صحابہ کی توبہ کا قرآن نازل فرما دیا، توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ نے سورت نازل فرما دی کہ جاؤ ان تینوں کی توبہ قبول